ابن انشا۔ بڑے لوگوں کے دوستوں اور ہم جلیسوں میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو اس دوستی اور ہم جلیسی کا اشتہار دے کر خود بھی ناموری حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسرے وہ عز و فروتنی کے پتلے جو شہرت سے بھاگتے ہیں، کم از کم اپنے ممدوح کی زندگی میں۔ ہاں، اس کے بعد رسالوں کے ایڈیٹروں کے پرزور اصرار پر انہیں اپنے تعلقات کو علم نشرہ کرنا پڑے تو دوسری بات ہے۔ ڈاکٹر لکیر الدین فقیر کو لیجئے، جیسے اور پروفیسر ہوتے ہیں ویسے یہ بھی ہیں۔ لوگ فقط اتنا جانتے تھے کہ علامہ اقبال کے ہاں اٹھتے بیٹھتے تھے، سو یہ بھی خصوصیت کی کوئی بات نہیں۔ یہ انکشاف علامہ کے انتقال کے بعد ہوا کہ جب کوئی فلسفے کا دقیق مسئلہ ان کی سمجھ میں نہ آتا تو انہی سے رجوع کرتے تھے۔ ڈاکٹر لکیر الدین فقیر نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک روز آدھی رات کو میں چونک کر اٹھا اور کھڑکی میں سے جھانکا تو کیا دیکھتا ہوں کہ علامہ مرحوم کا خادم خاص علی بخش ہے۔ میں نے پوچھا خیریت؟ جواب ملا علامہ صاحب یاد فرما رہے ہیں۔ میں نے کہا اس وقت؟ بولا جی ہاں اس وقت، اور تاکید کی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو لے کر آنا۔ میں حاضر ہوا تو علامہ صاحب نے اپنے لحاف میں جگہ دی اور فرمایا، آج ایک صاحب نے گفتگو میں رازی کا ذکر کیا، تم جانتے ہو میں تو شاعر آدمی ہوں، آخر کیا کیا پڑھوں۔ اس وقت یہ پوچھنے کو تکلیف دی ہے کہ یہ رازی کون صاحب تھے اور ان کا فلسفہ کیا تھا۔ میں دل ہی دل میں ہنسا کہ دیکھو اللہ والے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ بہرحال تعمیل ارشاد میں نے امام فخر الدین رازی اور ان کے مکتب فکر کا سیر حاصل احاطہ کیا اور اجازت چاہی۔ علامہ صاحب دروازے تک آئے، آپ دیدہ ہو کر رخصت کیا اور کہا تم نے میری مشکل آسان کر دی، اب شہر میں اور کون رہ گیا ہے جس سے یہ کچھ پوچھ سکوں۔ اگلی اتوار کو زمیندار کا پرچہ کھولا تو صفحہ اول پر علامہ موصوف کی نظم تھی جس میں وہ مصرع ہے، غریب اگرچہ ہیں رازی کے نکتہ ہائے دقیق۔ ہر چند میں نے واضح کر دیا تھا کہ رازی کا فلسفہ خاصا پیش پا افتادہ ہے، دقیق ہرگز نہیں، لیکن معلوم ہوتا ہے علامہ مرحوم کو ایسا ہی لگا۔ مدرسہ علمیہ شرطیہ موچی دروازے کے پرنسپل مرزا العدتہ خیال نے جو 6 ماہ میں میٹرک اور 2 سال میں BA کرانے کی گارنٹی لیتے ہیں، مانامہ تصویر بتا میں پہلی بار اس بات کا اعتراف کیا کہ علامہ مرحوم کو مثنوی مولانا روم کے بعض مقامات میں الجھن ہوتی تو مجھے یاد فرماتے تھے۔ ایک بار میں نے عرض کیا کہ آپ منشی فاضل کیوں نہیں کر لیتے، تمام علوم آپ کے لیے پانی ہو جائیں گے۔ بولے اس عمر میں اتنی محنت شاقہ نہیں کر سکتا۔ بعد میں نے سوچا کہ واقعی شعراء تلاميذ الرحمن ہوتے ہیں، ان کو تو علم اور ریسرچ کے جھمیلوں میں نہیں پڑنا چاہیے، یہ تو ہم جیسے سرپھروں کا کام ہے۔ علامہ کے ایک جگری دوست رنجور فیروز پوری کو بھی لوگ گوشہ گمنامی سے نکال لائے۔ ایک بصیرت افروز مضمون میں آپ نے لکھا، خاکسار اپنے لیے شاعری کو کبھی ذریعہ عزت نہیں جانا، بزرگ ہمیشہ نیچہ بندی کرتے آئے تھے۔ اس میں خدا نے مجھے برکت دی، جو ٹوٹا پھوٹا کلام بسبیل ارتجال کہتا تھا علامہ صاحب کی نظر کر دیتا تھا۔ اب بھی دیکھتا ہوں کہ ارمغان حجاز وغیرہ کتابوں میں سینکڑوں مصرے جو اس ہیج مداں کجمج زبان علامہ کی گوش گزار کیے تھے، نگینوں کی طرح چمک رہے۔